ایک گھر میں چوہا تھا، کبوتر تھا، مرغی تھی اور گائے تھی۔ جو گھر کا مالک تھا وہ چوہے سے بہت زیادہ تنگ تھا، اور اس نے چوہے کو پکڑنے کے لیے، چوہے کو قید کرنے کے لیے، چوہے کو ختم کرنے کے لیے اس نے کھڑکی منگوائی شہر سے۔ جب کھڑکی گھر میں آ گئی تو جب چوہے نے دیکھا کہ گھر میں کھڑکی آ گئی ہے تو چوہا گیا کبوتر کے پاس، کہنے لگا بھائی ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے مالک نے کھڑکی لے کے آیا ہے، اور کیا اس کے خلاف کوئی منصوبہ کریں کہ ہماری کوئی جان بچ جائے۔ کبوتر کہتا ہے، کبوتر آگے سے ہنس پڑتا ہے، کہتا ہے تو پاگل ہے، کھڑکی میں پھنسے گا تو ہمیں کیا ہوگا، ٹینشن تیری ہے، ہم کیوں لیں، ہم کیا کریں۔ چوہے نے کہا یار برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، کسی کے اوپر کوئی بھی پھنس سکتا ہے۔ لیکن کبوتر نے اس کی ایک نہ سنی، کہہ کے مارتا رہا اور ہنستا رہا۔ پھر چوہا گیا مرغی کے پاس، کہتا ہے مرغی ہمارے مالک نے گھر میں لے کے آیا ہے کھڑکی، تو ہم کھڑکی میں پھنس جائیں گے، اس کے بارے میں کوئی ترتیب سوچو۔ مرغی بھی آگے ہنس پڑی کبوتر کی طرح، تو اس نے بڑا سمجھایا مرغی کو، لیکن مرغی کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا، پھنسو گے تم، پھنسو گے ہمیں کیا۔ پھر وہ جاتا ہے بکری کے پاس، آگے بکری نے بھی یہی کہا۔ پھر گائے کے پاس گیا، گائے نے بھی یہی کہا کہ بھئی یہ تمہارا کام ہے، ہم کیوں کریں۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ ایک رات کو رات کی تنہائی میں، تاریکی میں جب اندھیرا تھا تو کھڑکی کے کڑک کی آواز آئی۔ کڑک کی آواز آئی تو گھر کی جو عورت تھی اس نے سمجھا کہ چوہا پھنس گیا ہے کھڑکی میں، تو وہ گئی کھڑکی کو دیکھنے کے لیے کہ چوہا پھنسا ہوگا۔ اندھیرے میں جب وہ ہاتھ لگاتی ہے تو اس میں سانپ پھنسا ہوا تھا، تو سانپ نے اس کو ڈس لیا، شور مچ گیا، بھئی سانپ ڈس گیا، سانپ ڈس گیا۔ حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، تو انہوں نے کہا بھئی ایسا کرو، اس کو فوری طور پہ کبوتر کی یخنی پلاؤ۔ جب کبوتر کو پکڑا تو چوہا دیکھ رہا تھا، چوہے نے کہا ہاں بھئی کبوتر بھائی، میں نے کہا نہیں تھا کہ کھڑکی آئی ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچیں، آپ ہنس پڑے تھے، اب بتاؤ۔ کبوتر پریشان ہوا، ذبح ہو گیا، ایک ایک کر کے سارے کبوتر ختم ہو گئے۔ پھر باری آ گئی مرغی کی۔ چوہے نے کہا مرغی سے، کہا ہاں بھئی میں نے کہا نہیں تھا آپ کو کہ کھڑکی آ گئی کچھ سوچیں، تو آپ نے بھی پرواہ نہیں کی، اب بھگتو اس چیز کو۔ مرغی پریشان ہوئی، بعد بکری تک آ گئی، بکری بڑی پریشان ہوئی، بالآخر وہ عورت فوت ہو جاتی ہے۔ جب عورت فوت ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا بھئی اب اس کا جو اصالِ ثواب کا پروگرام کرنا ہے اس پہ کیا پکائیں، گھر میں کوئی چیز تھی تو نہیں۔ ان کا گائے کو ہاتھ رکھو، گائے کو ذبح کرو، گائے کا گوشت بناؤ۔ بالآخر کبوتر گیا، مرغی گئی، بکری گئی، گائے گئی، چوہا بچ گیا۔ آج ہم دیکھتے کہ کسی کو برا وقت آیا ہوا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ برا وقت اس کے اوپر ہے، ہم کیا کریں گے، ہم کیا کریں۔ ہو سکتا ہے وہ برا وقت جو وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہو، وہاں پہ ان کو کچھ بھی نہ ہو، ہمیں پریشان کر جائے، یا ہم اس کی مصیبت میں پھنس جائیں، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کسی کی مصیبت پہ نہ تو خوش ہونا چاہیے اور نہ ہی واہ ویلا کرنا چاہیے، بلکہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس کو پریشانی سے نکالنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر دے بن آیا محمد اوڑ ایک نو ڈوب جانا۔